بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور بہن، الحمدللہ آپ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں پوری ڈیپتھ میں دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تبصرہ عنایت فرمایا ہے، تو اس پہ تو آج ہم اگلا لیکچر شروع کر رہے ہیں جو نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ اور قدیم امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی تنسیخ یعنی ٹرمینیشن۔ آپ نے اب تک جتنے لیکچرز آپ نے پڑھ لی ہیں تو اس میں پوری ڈیپتھ سے آپ نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لوگ تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جزا و سزا کا ایک نمونہ بنا کر ان کو چھوڑ دیا تھا کہ بھی اگر یہ قوم کی حیثیت سے نیکی کریں تو ان کو اسی دنیا میں اجر ملتا رہا، اور اگر غلط حرکتیں کیں تو ان کو فوراً سزا ملی، اور اینڈ پہ آ کے تو یہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو ان کی اب ٹرمینیشن کا پورا ایک اعلان ہے کہ بھی اب تمہیں یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اور تمہاری جگہ ایک نئی امت کی یہ جاب ڈسکرپشن دی جا رہی ہے۔ تو اب آپ اگر دیکھیے، آپ نے یہ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں 1 to 39 میں اہل رسالت سے متعلق یہ ایک اس اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا تعارف اور یہ ڈیٹیل تھی کہ بھی یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کا ہے اور کیسے انسان ہوتے ہیں اور ان کا کیا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد پچھلے لیکچرز میں آپ نے 40 to 123 کے سارے لیکچرز میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعوت اور بنی اسرائیل کی ایک ہسٹری اور اس میں جزا و سزا کا قانون بھی تفصیل سے آ چکا تھا یا پڑھ چکے تھے۔ تو اب اس کا رزلٹ ہے جو اب آپ یہ جو گرین کلر کی یہ جو لائنز ہے 124 to 162 کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو پرانی امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، ان کی ٹرمینیشن ختم ہو گئی کہ اب ان کا معاملہ ختم۔ اب اس کی ڈیٹیل یا پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ 163 to 286 یعنی باقی سورۃ البقرہ کے اندر جو کچھ ہے وہ نئی امت مسلمہ کا تزکیہ نفس، یعنی ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ان کی شریعت کیا ہے کہ یہ پالیسیز اینڈ پروسیجرز اینڈ جاب ڈسکرپشن اور اس کی ڈیٹیل ہے، اس کو آپ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ پڑھیں گے۔ تو اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں 124 to 162 تک کا۔ تو ہم بلکہ 122 سے ہم جان بوجھ کے اس لیے پہلے کر رہے ہیں کہ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ایک بار پڑھ لیں تاکہ پچھلا بیک گراؤنڈ یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ملے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ یعنی اب یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہ آخری اب ان کی یہ جو ان کے ایک جاب اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی کہ ان کو اس دنیا کے اندر نیکی انہوں نے پھیلانی ہے، اور نیکی کو پھیلائیں گے قوم کی حیثیت سے تو ان کو اجر بھی ملتا تھا، اور جب غلط حرکت کرتے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دعوت نہیں پہنچاتے رہے تو پھر یہیں اسی دنیا میں جوتے پڑتے رہے۔ تو اب اسی کی ڈیٹیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اب ٹرمینیشن ہو رہی ہے، تمہیں اب مزید یہ کوئی حیثیت نہیں رہے گی، بلکہ پھر اگر آپ سورۃ النساء میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو وہاں پہ تو یہ بتا دیا گیا کہ انہیں قیامت تک کے لیے مسلسل سزا ہی ان کے لیے
رہے گی، اور ہسٹری میں بھی آپ پڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے، خود آپ یہودیوں کی بکس جو ہے یا یورپینس کی آپ کوئی بکس پڑھ لیں ان کی ہسٹری کے بارے میں، تو آپ کو بتائیں گے کہ ان کو مختلف پیریڈز میں کیسے کیسے جوتے بھی ان کو پڑھتے رہے، اور ایک ٹائم پہلے گزر چکا کہ جب بہت یہ نیک تھے تو پھر ان کو دنیا کی سپر پاور بھی بنا دیا گیا، تو یہ حالت تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آخری وارننگ آ گئی جو اس سورۃ البقرہ میں، اور پھر ان کی ٹرمینیشن اب کی جا رہی ہے، اور اب ایک نئی امت مسلمہ اس کی یہاں پہ اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ اور آپ امیجن کریں کہ یہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو نسل ہے، ان کی یہ قوم ہے، ان کی امت ہے جس میں ہم بھی ہیں، تو ہم لوگوں پہ اب یہ معاملہ آ رہا ہے کہ بھی اب تمہاری جاب ڈسکرپشن یہ ہے اور تمہیں اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور وہیں سے اثرات ہم پہ آئے۔ تو اب ہم اپنی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ایک بار کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ فَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دی، تو فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے اولاد میں سے، فرمایا میرا یہ عہد ان سے ظالموں کو شامل نہیں۔ یعنی اب اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا، پہلے ہی سنا ہوگا کئی اسکالرز کی اپنے لیکچرز میں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے اپنی قوم کو، جس میں ان کے والد تھے اور ان کی پوری قوم تھی جو عراق کے تھے، تو وہاں انہوں نے یہ دعوت دی، اس میں چند لوگ ایمان لائے، باقی سب کو سزا آ گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پر، اب ان کے پاس کوئی بچے نہیں تھے اور ان کی ایج بھی کافی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا کر دیے۔ تو بڑے حیران ہوئے تھے کہ میں اس عمر میں کہ میری بیگم جو ہے وہ بھی بالکل بانجھ ہیں اور میں بھی اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اب اللہ نے بیٹا پیدا کیا، تو اب کتنی خوشی ان کو ہوئی ہوگی اس زمانے میں۔ تو پھر ایک مثال کے طور پر یہ کر دیا انہیں، خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آیا کہ بھی تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو وہ انہوں نے بالکل آنکھیں بند کر کے کیا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ کنفرم ہے اللہ ہی کا، تو فوراً ماننے کو تیار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا کہ قربانی نہیں کرنے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور مقصد یہ تھا کہ یہ اسپیشلی خواب کے اندر ایک پوری ایک پریزنٹیشن کی شکل ہوتی ہے، تو اس میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اب ہم حرم شریف کو دوبارہ ریکنسٹرکشن کرنی ہے، اور اس کی خدمت دعوت کے ذریعے آپ کے بیٹے اسماعیل نے کرنی، اس کو تم تیار کر لو۔ تو مراد یہ تھی، لیکن وہ لفظی طور پر سمجھے کہ شاید قربانی کا یہ مطلب ہے، انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا، لیکن اپریشیٹ بہت کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملینیم یعنی 2000 to 1000 BC کا پیریڈ، یعنی اب سے 4000 سال سے 3000 سال کے پیریڈ میں ان کی دعوت کیسے پھیلی ہے۔ ظاہر ہے خود تو وہ آپ ہو سکتا ہے کہ 100 120 130 سال تک ہی رہے ہوں گے، لیکن انہی کی جو نسل ہے انہوں نے کیا کہ اس میں دیکھیے کہ یہاں اصل تو آپ رہنے والے یہاں کے عراق کے تھے، یہاں سے سیٹل ہو کے آپ تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ سیٹل کیا، اور یہاں سے پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے اور کئی قبائل جو اس پورے علاقے میں رہتے ہوتے تھے ان تک دعوت پہنچنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں شوق بھی پیدا کیا کہ لوگ اس حرم شریف میں آئیں اور یہاں پہ حج اور عمرہ کرتے رہیں، تو لوگ بھی آتے رہے، دعوت پہنچتی رہی، اور یہ پورا میسج آپ دیکھیں یہاں عمان، یمن، عراق، ایران سب تک پہنچتی رہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اور جو دوسرے
بیٹے بھی اللہ نے پیدا کیے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کو یہ فلسطین کا ایریا دیا تھا کہ آپ یہاں دعوت دیں۔ پھر ظاہر ہے کہ ان کی نسل میں حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہ سیٹل ہو کے ایجپٹ میں چلے گئے تھے، یہاں سے ان کی دعوت ان کے ذریعے انہوں نے پہنچا دی تھی۔ تو آپ کہیں گے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں کیوں یہیں تک لمٹ کیوں رکھی؟ نہیں، بلکہ یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یہ تھی، اور دیگر ممالک کے لوگ یہاں پہ آتے تھے سفر میں اور کچھ بزنس کے لیے آتے ہوتے تھے، تو ان کی دعوت پہنچتی جاتی تھی دوسری قوموں تک۔ تو یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا سٹیپ کیا کیا۔ یہ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی حکم کیا۔ یہ وہی قربانی کی بات تھی، اور اب قربانی کا مطلب پھر بتا دیا کہ بھی آپ نے حرم بیت الحرام جو ہے، حرم شریف جو ہے تم نے یہ بنانا ہے اور اس کی تم نے خدمت کرنی ہے۔ تو ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَعًا لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے سرزمین عرب میں اس بیت الحرام کو لوگوں کا مرجع اور اس کے لیے پناہ کی جگہ قرار دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو اس میں طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور رکوع و سجدہ کرنے کے لیے آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور ساتھ ساتھ پھر میسج یہ جتنے قبائل پورے ان عرب علاقوں میں تھی ان تک پہنچنے لگی، پھر یہاں سے پھر آگے ایجپٹ اور یہاں تک بھی پہنچ گئی، سوڈان تک کے ایریز میں۔ تو ان میں سے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے تو وہ سفر کر کے مکہ مکرمہ آنے لگے اور یہاں پہ سیٹل ہونے لگے۔ یعنی وہاں پر یہ تھا کہ اس وقت تک یہ جسٹ ایک پورا ایک صحرا، ایک ڈیزرٹ ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمزم کا یہاں پہ پانی کا ارینج کر دیا، اور پھر تو یہ ہوا کہ بہت سارے قبائل یہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو بیگم تھیں تو ان سے ریکویسٹ کی کہ جی ہم یہاں سیٹل ہو جائیں، تو آپ نے اجازت دے دی، تو یہ سیٹل ہونے لگے اور یہ پورا شہر آج تک موجود ہے۔ تو یہ ہوا۔ اس وقت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَمَتِّعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطُرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ انہوں نے یاد کرو کہ جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دیجئے، اور اس کے لوگوں میں سے جو اللہ اور قیامت کو ماننے والے ہیں انہیں پیداوار کی روزی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو منکر ہیں ان چیزوں سے چند روز کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت تو میں انہیں بھی دوں گا، پھر ان کو دوزخ کے عذاب میں پکڑ بلاؤں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اب یہ اس حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اس امن کی جب ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور بتایا کہ صرف تمہارے مومنین ہی نہیں بلکہ جو منکر بھی ہوں گے، جو کفار بھی ہوں گے، ان کو بھی میں یہ ٹائم تک مہلت دوں گا، ان کو بھی بینیفٹ دوں گا، اس کے بعد پھر بھی اگر یہ قائم رہے تو ان کو سزا بھی ہوگی۔ تو یہ اب تک آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ مکہ مکرمہ سیٹل کرنے میں اراؤنڈ 4000 سال گزرے ہیں، اور اس 4000 سال میں یہ امن کا شہر ہی رہا ہے۔ ایکسیپشن ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے کبھی اتنی 4000 سال میں اکا دکا کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب ہلکی سی کوئی جنگ ہوئی ہے، لیکن تھوڑے سے ٹائم میں ختم بھی ہو گئی، اور یہ امن ہی رہا ہے، اور لوگ مسلسل حج اور عمرہ کرنے آتے رہے۔ تو یہ تب تک رہا سلسلہ۔ تو اب یہ دیکھیے آج یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرم شریف جو ہے بنایا تھا، جسے کعبہ
کہا جاتا ہے، اس کی یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اب تو بنا دی ہے، کتنی بڑی۔ اس وقت صرف یہ اتنا سا یہ اتنا ہی ہوتا تھا، یعنی یہی اس کے اندر ہی مسجد تھی، اسی کے اندر ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ بھی اس کے ارد گرد نماز بھی پڑھو اور یہاں طواف کرتے رہو۔ اب طواف کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح سے گھومتے ہیں اور یہ 7 مرتبہ ایسا کرتے ہیں، تو یہ بنتا ہے۔ اچھا، اور اب یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی، اور یہ جو گھوم کے آ رہا ہے، تو یہ سارا جو ہے یہ اس کعبہ شریف کا حصہ ہے، یہ اصل مسجد تھی، اور پھر اس کو ایکسٹینڈ مختلف ٹائم میں ہوتا رہا۔ جیسے سب سے پہلے ہمیں مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ لوگوں کے گھر تھے یہاں پہ، تو ان کو سب کو نکال کے ان کو پیسے دیے، ان کو نکال دیا، اور پھر اس پورے کو طواف بنایا۔ پھر اس کے بعد بھی کئی ٹائم میں لوگوں نے اسے اور ایکسٹینڈ کیا، اور آج تک نہیں بلکہ اب سے کوئی اب کہہ لیں کہ 10 سال پہلے تک کی یہ پوزیشن تھی۔ اب تو انہوں نے اور ایکسٹینڈ کر کے جو کعبہ شریف ہے اس کو، تو انہوں نے یہ جو سائڈ ہے نا پوری، اس میں بھی اب حرم شریف بن گیا ہے، تو اتنا ایکسٹینڈ کر لیا۔ تو یہ، اور لوگوں میں دیکھیے ابھی بھی شوق ہے کہ وہ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے عرض پہ پھر عرض کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کے بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت ان کے لبوں پر التجا تھی کہ رب آپ ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما لے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا، کہ وہ اب اپنی پوری ایفرٹ کر رہے تھے، کنسٹرکشن کر رہے تھے۔ یہ 2000 BC کا زمانہ ہے، اب سے 4000 سال پرانا۔ تو تب انہوں نے یہ کام کیا تھا اور دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اب تک 4000 سال تک اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں امن اور سکون اور عبادت یہی رہی ہے۔ اس میں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر دعا کی کہ رب ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا دے، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر عنایت کی نظر فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا عنایت کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگار، اور انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو آپ کی آیتیں انہیں سنائے، انہیں قانون اور حکمت سکھائے، اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا۔ تو یہ اب دعا کو ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد سے، اور اولاد تو ان کی پرسنل اولاد بھی، اور اس کے ساتھ جہاں جہاں ان کا میسج پہنچ گیا تو وہ بھی ان کی امت بن گئی، تو ایک ایسی اچھی امت بنا دیں، اور اس کے بعد پھر ان کو کر دیں، اور پھر یا اللہ ایک آخر میں پھر ایک اپنے ایک رسول کو بھی بھیج دیجئے کہ جو آپ کی آیات کو، آپ کے میسج کو پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون اور حکمت، جو کہ حکمت کیا ہے کہ جو ایمان اور ایتھکس یہ اور قانون ہے کی شریعت، تو یہ دے دے۔ تو یہ عرض کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ اس دعا کا مقصد کیا تھا کہ یہ نیک امت بنے، اور ہسٹری کو اگر دیکھیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 2600 ایئرس تک یہ چلتا رہا کہ یہ جو امت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ بڑی نیکی پہ رہے، عبادت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی، توحید پہ رہے۔ لیکن اراؤنڈ 2300 سال بعد، یعنی اگر کریسنٹ کیلنڈر سے کہیں تو اراؤنڈ 300 400 کے زمانے میں ان میں یہ شرک آیا، اور انہوں نے پھر معاذ اللہ تو یہاں تک یہ حرکت کی کہ اس کعبہ شریف جو کہ توحید کا مرکز تھا، تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ بت بنانے شروع کیا اور اس کی
इबादत करने लगे। तो तब अल्लाह ताला ने आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इनके ये मैसेज पहुंचाए। और ये पीरियड है 609 CE, यानी ये आजकल के कैलेंडर से 609 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हुई और वो फैली है। और ये इस पूरी हिस्ट्री को अल्लाह ताला ने बयान किया। लेकिन इसमें और बहुत से फिर अगली आयात में इसकी तफसील आएगी, तो इसको इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या मामला है। आपके जहन में सवालात होंगे तो बिला तकल्लुफ़ आप ईमेल कर दीजिएगा और अगले लेक्चर को भी आप स्टडी कीजिएगा, जिसमें फिर इन्हीं के अहकामात होंगे। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।